عباسہ صفحہ نمبر 769، صفحہ نمبر 769۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری، اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی، واما من جاءک یسعی وہو یخشی افانت عنہ تلاہی، کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ، ثم السبیل یسرہ، ثم اماتہ فاقبرہ، ثم اذا شاء انشرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیے جی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تر شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا، جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنے، وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ صفحہ نمبر ہے جی 769۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے پارہ نمبر 30 سورہ عبسہ کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور کل چھوٹی چھوٹی 42 آیات ہیں۔ اس کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے
کہ جناب رسالت پناہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ رؤسائے عرب، مکہ کے رؤساء بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کر رہے تھے، اور یہ بہت مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو اس پورے علاقے میں انقلاب آ جائے گا، بڑے لوگ ہیں اور بڑے لوگوں کی بات مانی جاتی ہے، اس لیے آپ کوشش کر رہے تھے کہ وہ دین کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی دین کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام میں بڑا ہونے کا معیار تقویٰ ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، نیکی ہے، اور ہمارے ہاں عرف عام میں جو ہے اس کا معیار دنیاوی اعتبار سے ہے۔ ذہن میں رہے کہ اسلام نے دنیا کے حصول پر، دنیاوی معاملات میں وسعت رزق پر، مالی اعتبار سے مضبوط ہونے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس میں چند اصول ہیں کہ چند جائز طریقے سے کمائیں، اور کوئی ایسی چیز کی خرید و فروخت یا لینا دینا نہ ہو جو شریعت میں قطعاً حرام ہو۔ باقی شریعت اسلامیہ میں کاروبار کرنے کی، نوکری کرنے کی، اچھی سے اچھی چیز حاصل کرنے کی اجازت موجود ہے، وہ دو شرطیں قائم ہیں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ جی دنیا سے کنارہ کشی کر لو، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ عیسائیت کا تصور ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے جب اس کا بلاوا آئے جو ہر چیز کا خالق ہے تو پھر اس کے دروازے پر حاضری دیجیے۔ تو دنیا کے معاملات میں یہ بات کرنا کہ دنیا کو چھوڑ دیجیے، یہ غلط ہے۔ دنیا کو نہیں چھوڑنا، البتہ دنیا کے لیے دین کو بھی نہیں چھوڑنا۔ دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں عزت دے، بھلائی دے، آخرت میں بھی عزت دے۔ تو عزت جو ہے مانگنا، چاہے وہ دولت کے اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، یہ سب جائز ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان جو کہتے ہیں ہم کمزور ہی رہیں، یہ غلط ہے۔ اسلام کی وجہ سے مسلمان اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، اور سامعین میں جو تھے رؤسائے عرب تھے، رؤسائے مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے۔ اتنے میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے نام سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں، نابینا صحابی رسول تھے،
وہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہی ایک آیت کا مفہوم پوچھا۔ اس صحابی رسول کو یہ محسوس نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں یا آپ بہت سارے لوگوں سے مخاطب ہیں، وہ نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ایک دم ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ کے چہرے کے آثار بتا دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سننا پسند نہیں آیا۔ اس صحابی رسول نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس نے پھر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئی، ناگوار گزری کہ میں جب ان سے مخاطب تھا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیوں کیا۔